الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 6۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور وہی ہے کہ وہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نطفہ ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں پہنچتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے، تو اس قطرے وہ 40 دن تک قطرے کی صورت میں رہتا ہے۔ اس کے بعد اسی قطرے کو، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں اور بچے انڈے سے نکلتے ہیں تو بڑے نہیں ہونے چاہیے، انڈے کے اندر جو یلو ہوتی ہے زردی جس کو بولتے ہیں ہم، اس کے اندر سیاہ خون کا ایک دبا پڑتا ہے، پھر وہ خون بڑھتا رہتا یہاں کہ بچہ بن جاتا پورا۔ اس طرح ماں کے پیٹ میں 40 دن تک وہ پانی کی صورت میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 40 دن، یعنی جیسے 40 دن گزرتے ہیں تو وہ خون ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خون پھر 40 دن رہتا ہے، 80 دن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ موکل کیا ہوا ہے، یعنی اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ جانور ہو، انسانی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں جو جاندار ہیں جن کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، تو وہ فرشتہ آ کر لکھتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی عمر کتنی ہے، اس کا عمل کیسا ہوگا، پھر یہ بھی لکھتا ہے کہ وہ مرے گا کہاں، مطلب عمر ساری لکھ دیتا نا۔ تو ماں کے پیٹ میں ہی ایک فرشتہ 120 دن کے بعد لکھ دیتا ہے کہ جی اس نے کھانا کیا کھانا ہے، اس نے مرنا کہاں ہے، اس کی مطلب عمر کتنی ہوگی، اور پھر یہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، یہ سارا فرشتہ لکھ دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات اور قابل فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ رکھا ہے، کتنے ہیں؟ ایک فرشتہ۔ اب ظاہر ہے 120 دن ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کھڈیاں میں بھی ہو سکتا ہے، پشاور میں بھی ہو سکتا ہے، کراچی میں بھی ہو سکتا ہے، مختلف جگہوں پہ ہوگا نا۔ تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ جسے طاقت دے، ایک فرشتے کی طاقت یہ ہے کہ بیک وقت ہزاروں جگہ پہ پہنچ سکتا ہے، بیک وقت ایک ہی وقت میں ہزاروں جگہوں پہ پہنچ جاتا ہے، اور پہچان بھی لیتا ہے کہ کون سے بچے کی عمر 120 دن ہوگی اپنی ماں کے پیٹ میں، ہیں؟ کمال ہے نا۔ تو یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ پہنچ سکتا ہے، ایک فرشتہ پہنچ سکتا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اچھا، جب ایک فرشتہ پہنچ سکتا ہے تو ایک نبی کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اچھا، نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر ناظر، سرکار حاضر ناظر۔ اچھا، کچھ لوگ ہمارے حاضر ناظر کو اپنے طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا مطلب یہ ہے، جبکہ مطلب وہ نہیں بتائیں گے، مطلب تو ہم بتائیں گے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ موجود ہے، سرکار اپنی قبر انور میں زندہ موجود ہے۔ اچھا، زندگی وہ نہیں ہے جو ہماری زندگی، بلکہ اس سے کئی ہزار گنا بہتر تو سرکار کی یہ والی زندگی تھی، اور اس سے بھی بہتر زندگی قبر میں ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں بندہ زندہ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی زندہ ہی ہوتا ہے نا، 120 دن کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے تو بندہ زندہ ہوتا ہے بچہ،
لیکن وہ بچہ بھاگ کے کہیں جا تو نہیں سکتا نا. لیکن وہی بچہ جب باہر دنیا میں آتا ہے تو وہ دور دراز تک جا سکتا ہے. اسی طرح موت کے بعد جو زندگی ہے نا، اس میں اگر نیک بندہ ہے تو اس کی وسعت اور بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہی مطلب ہے. بخاری شریف کی اس روایت سے پتہ چلا کہ ایک ہی شخصیت ایک وقت میں کئی ہزار جگہ پہ بھی جا سکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ موجود ہیں اور جہاں چاہتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں. اب کوئی پوچھے ایسا کیسے ہوا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تو معراج کی رات سرکار 50 نمازیں لے کے آ رہے تھے. کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں لے کے آ رہے تھے. تو درمیان میں سے کم کون کرواتا رہا بڑا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے سرکار کو چھٹے آسمان پہ، تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کیا عطا فرمایا؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا. وہ کہنے لگے کہ آپ کی امت سے نہیں پڑھی جائیں گی 50. ٹھیک ہے، آپ کی امت سے 50 نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، آپ دوبارہ جائیے اور اس کو کم کروا لیجیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک، کم کروا لیتے ہیں. تو نمازیں کم کرواتے رہے موسیٰ ہر بار کہتے رہے، آخر میں 5 رہ گئی. تو یہ مشکل کشائی تو ہے نا. 50 نمازیں پڑھنی مشکل ہونی تھی نا، کہ نہیں مشکل تھی؟ 50 نمازیں، پھر ہم نے ہر وقت مسجد میں ہی رہنا تھا. 50 نمازیں پڑھنا انتہائی مشکل تھا، اور اس مشکل میں ہمارا ساتھ کس نے دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی اور نمازیں کم کروا دی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمازیں کم کروائی ہیں، تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تک وفات پا چکے تھے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ تو اس سے پہلے فوت ہو چکے تھے نا. تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے نکل کر چھٹے آسمان پہ پہنچ کر ہماری مدد کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے نبی کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ لوگوں کا عقیدہ، لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ جو فوت ہو جائے وہ اپنی قبر سے کیسے نکل سکتا ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام نکلے. اچھا، وہ ایک وقت میں ہزاروں جگہ پہ کیسے جا سکتا ہے؟ جیسے فرشتہ جاتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنا تعارف کرواتے، وہ تو وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کیسے صورت بناتا ہے؟ مطلب اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آئی کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں کرتا ہوں، اور بخاری کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ کرتا ہے. تو ایک یہ بھی مطلب ہوا کہ جو اللہ کا ولی کرتا ہے، اللہ کا پیارا کرتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ کا کرنا ہی ہوتا ہے. تو ہم جب اللہ کے ولی سے کہتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، تو وہ مدد اگر کریں گے تو حقیقت میں کس کی مدد ہوگی؟ اللہ کی مدد ہوگی. ہم جب اللہ کے ولی سے کچھ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں. ہاں، اگر بتوں سے کہیں گے یا کافروں سے کہیں گے تو وہ خطرناک ہے، کیونکہ پھر ایمان سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھے گا. تو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا صورت بناتا ہے، کالا بھی بنا دیتا ہے، گورا بنا دیتا ہے، لولا لنگڑا جیسا چاہے وہ بنا سکتا ہے. یہ اللہ کا شکر ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. پھر اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے کہ اس نے خوبصورت چہرہ دیا. پھر اللہ کا شکر ہے کہ سننے والے کان دیے، وگرنہ کئی لوگ پیدا ہوتے ہیں تو وہ گونگے بہرے پیدا ہوتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، بلکہ اندھے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے، زبان بھی دی، جسم بھی دیا صحیح سلامت، ٹانگیں سلامت ہیں، اعضاء سلامت ہیں. تو اس بات کا شکر ادا کرتے ہوئے بھی ہمیں 5 نمازیں کم از کم وقت پر ادا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم. کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں کے لائق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ. ٹھیک ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی. کون؟ جو عزت والا ہے اور حکمت والا ہے. عزت والا اور حکمت والا. یہاں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ لوگ جب آپ پڑھ رہے ہیں نا، آپ جب آگے جائیں گے تو لوگ آپ سے بحث کریں گے، کیونکہ بعض لوگوں کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اچھا کام کرنا ہی نہیں، فضول بحث کریں گے. اچھا، وہ بحث کرنے والے آپ سے پتہ کیا کہیں گے؟ داتا نہیں کہنا چاہیے،
علی حجویری کو داتا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو داتا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو مشکل کشا نہیں کہنا چاہیے اللہ کے علاوہ۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، یعنی ہماری مدد کرتے ہیں۔ وہ جی وہ تو مدد کر ہی نہیں سکتے جی، ہم کسی کو مددگار کہیں گے تو شرک ہو جائے گا، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک، کہ اللہ جیسا کسی کو سمجھا جائے۔ وہ کہتا ہے جی داتا کہنا تو یہ داتا تو اللہ ہے، لہذا علی حجویری کو داتا کہیں گے شرک ہو جائے گا۔ مشکل کشا تو اللہ ہے، آپ نبی کو مشکل کشا کہیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ مدد کرنے والا اللہ ہے، آپ نبی کو مدد کرنے والا کہیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ تو محض نام رکھنے سے شرک ہو۔ ان سے یہ پوچھنا ہے، یہ جو ہم نے آیت پڑھی، کتنے نمبر آیت ہے؟ 6 نمبر آیت نمبر 6 سورہ آل عمران۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ حکیم ہے۔ تو ان سے پوچھیں کہ بھائی جان تو فلاں حکیم صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ بولے جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ ہے کہ فوت ہو گئے؟ فوت ہو گئے جی۔ تو مطلب مرنے کے بعد بھی تم اسے حکیم کہہ رہے ہو، اور جو فوت ہو چکا اس کو بھی حکیم کہہ رہے ہو، جو زندہ ہے اس کو بھی حکیم کہہ رہے ہو۔ اللہ کے حکیم تو اللہ ہے۔ اگر کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا نام، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام ہے، وہ کسی اور پر بولنے سے شرک ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ نبی کو مشکل کشا کہنا شرک ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو داتا کہنا شرک ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کو حکیم کہنا بھی شرک ہوگا، کیونکہ مشکل کشا اور داتا ہونا یہ اللہ کے ناموں میں سے قرآن میں نہیں آیا، لیکن حکیم تو آیا نا قرآن میں۔ تو پھر سارے مشرک ہو گئے؟ جڑا کسی نے حکیم آ کے مشرک تو نہیں ہوگا شرک۔ کیوں نہیں ہوگا بلا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ حکیم ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، یہ حکیم ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو نبی مشکل کشا ہیں، ولی مشکل کشا ہیں، ولی مددگار ہیں، نبی مددگار ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لہذا اتنی سی بات سے شرک کی جڑ کٹ گئی، شرک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔